دورانی صاحب یہ جو کنجی ہے مفاہمت کی، یہ تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ ہاں، کیا وہ بھی مفاہمت چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں یہ بڑا جو سوال اصل تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں ہر پارٹی جو ہے اس کی کنجی جو ہے وہ کسی ایک خاندان یا ایک فرد کے پاس ہے، فرد کے پاس ہے، اور وہ اسی نے آن کرنا ہے، اسی نے آف کرنا ہے، اور اس کی کوئی پروسیجر نہیں ہے جس کے تحت اس کے ذہن اب تو یہ زمینی حقیقت ہے۔ اب یہ زمینی حقیقت ہے، آپ اس کو جمہوری حقیقت مانیں گے، میں نہیں مانوں گا، لیکن نہیں، جمہوری حقیقت نہ بھی ہو، لیکن زمینی حقیقت بن چکی ہے، اور اس کی وجہ سے زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، زمین پہ بسنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ زمین پہ بوجھ ہی ڈلا ہے، اور آج تک جو ہے زمین پہ بسنے والے کو نقصان تو ہو رہا ہے نا۔ ہاں، نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے ان کو بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ آپ جن سے لڑنا چاہ رہے ہیں ان سے لڑنا جو ہے آپ کے مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا دو ہی فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ہم ہے۔ وہ پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو تو اب حریف سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہی بات میں نے ان سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں، فیس پہ کہی، سب سے بات چیت کر کے کہی کہ بھئی آپ کا فریق تو سیاسی ہی ہو سکتا ہے، تبھی آپ سیاسی عمل میں رہیں گے۔ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی تاک جہاں کا موقع ملا۔ دیکھیں جی، اسٹیبلشمنٹ کا تو تاک جہاں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جی، وہ تو معصوم سے لوگ ہیں، اور ویسے بھی پرانی جان پہچان ہے، دیرینہ آشنا ہے۔ دیکھیں ان کے رویے جو ہے نا بہت ڈیفینیٹ ہوتے ہیں اور بڑے واضح ہوتے ہیں۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو یوز کرتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں دکھاتے ہیں، اور پھر بھی کچھ نہیں سیکھتے، پھر آنکھوں دکھانے کے بعد پھر آنکھوں کی نظر ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پھر نیا، ہاں، وہ پھر مجبور ہو کے کسی اور کو نیا گھوڑا تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے، گدھے کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آتا ہے، وہ پھر وہی کچھ، تو دونوں اپنے اپنے کھیل میں لگے ہوئے۔ تو اس لیے میں نے اس دفعہ جو بات ایک نئی کہی ہے وہ یہ ہے کہ یار اس دفعہ معاملے کو سیاستدانوں کے بیچ میں لے آؤ، آپس میں ڈائیلاگ۔ اچھا، علوی صاحب سے اس سلسلے میں میری ملاقات ہوئی جو کہ بہت ہی پازیٹیو تھی۔ اب دیکھیں نا، کل انہوں نے کتنی دیر ملاقات ہوئی؟ بس پونا گھنٹہ کافی ہے؟ ہاں، کافی ہے۔ تو یہ ملاقات آپ کی جب ان سے ہوئی، اس سے پہلے علوی صاحب سے دو اہم شخصیات مل چکی تھیں یا آپ کے بعد ملی؟ نہیں، مل چکی تھیں۔ ہاں۔ اچھا، چلیں اب اس ملاقات کی کہانی سننے کا اس کے نتیجے میں خط لکھا گیا۔ جی، اچھا، جب ملاقات ہوئی تو مجھے یہ پوری طرح سے احساس ہوا کہ یہ علوی صاحب کی پہلی ملاقات تھی جو میرے سے پہلے والوں سے۔ اچھا، اور وہ ملاقات 2 گھنٹے پہ محیط تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور علوی صاحب کا اس کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ یہ بہت اچھی ملاقات۔ اچھا، ہاں، میرا اس کے بارے میں یہ امپریشن بنا، یعنی جو 2 بڑوں سے ملاقات ہوئی، میرا 3 بڑوں کی ملاقات آپس میں، 3 بڑوں کی آپس، ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی اچھی ملاقات ہوئی۔ میرا اس سے یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوا۔ مطلب اس میں ذرا دھیمے پڑ گئے اس میں علوی صاحب بلا وجہ کچھ نہ کر سکنے کی اہلیت کے باوجود کچھ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اختیار نہیں ہے، اور اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا یا اس کو زیادہ وہ کرنا، اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مجھے احساس ہوا کہ اس کے نتیجے میں حالات اب بہتر ہو، یعنی انہوں نے کوئی بحران پیدا نہیں کیا۔ تو ہوا یہی کہ ابھی دیکھیں جی، اب شامی صاحب مجھے یہ بتائیں، الیکشن ہونے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کی ضرورت ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیاں کمپلیٹ ہو جائیں، یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے، یہی اس وقت جمہوریت کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ 90 دن پہ ہوں تو جمہوری ہیں، 90.5 دن پہ ہوں تو غیر جمہوری ہیں، اور 100 دن پہ ہوں تو بالکل ہی غیر جمہوری ہیں۔ مطلب یہ جمہوریت کی اسپرٹ تو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ تو اصل میں ایک مناظرہ ہے نا۔ ہاں، یہ تو ایگزیکٹلی یہ تو مناظرہ ہو گیا، نور بشر کا جھگڑا ہے۔ ہاں، کہ جی یہ جی 90 پہ ہوا۔ چلیں، صدر مملکت نے پھر ملاقاتوں کے بعد حل دے دیا نا، انہوں نے کہا تسی بھی راضی ہو جاؤ، تو تسی بھی راضی۔ انہوں نے کہا کہ آخر میں تو تم نے کورٹ میں ہی جانے تو پہلے چلے جاؤ۔ مگر آپ یہ بتائیں مجھے، نہیں، وہ جو نقطہ سر پھنس گیا کہ یہ تو الیکشن کی بات ہے نا، صدر مملکت کی ان کی جو ملاقات، اس سے پہلے 2 بڑوں کی ملاقات، اور جب یہ ملے تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان کے جو سیاسی فکر ہے ان کی، بالخصوص مفاہمت کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اور آپ نے ان سے کیا پوچھا اور کیا مشورہ دیا آپ نے؟ اچھا، میں 2-3 باتیں جو شاید اتنی کلیئرٹی سے کوئی بھی نہ کرے، میں ضرور کر دوں گا۔ کیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علوی صاحب 100% اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے، ٹھیک ہے جی،
لیکن یہ بات بھی 100% ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو، اچھا، یا ان کو نقصان ہو۔ ایک ہی بات ہے، اس وقت یہ ایک دوسرے سے منطبق ہے کہ جی اگر جڑے ہوئے ہیں، ہاں جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کا نقصان ہے تو اس کا بھی نقصان۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ملک کے ریفرنس سے بھی اتنے ہی کانشیس ہیں جتنے وہ اپنی پارٹی کے ریفرنس سے اور اپنی پوزیشن کے ریفرنس۔ اگر ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملا لیں تو جو ان کا رویہ بنتا ہے وہی ان کا رویہ ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے۔ یعنی ان میں لیڈ کرنے کی صلاحیت بھی ہے پارٹی کو، مطلب وہ لیڈ کرنے کے رول میں نہیں آنا۔ دیکھیں پارٹی کے علوی اپنے لیڈر کی غیر موجودگی اب میں ایک اور سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ علوی صاحب سے لے کے پارٹی کے جتنے لیڈرز سے میں ملا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی -1 کے اوپر تیار نہیں ہے۔ -1 کے اوپر تیار نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، یہ بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ پارٹی کے لیڈر، وہ تو مسلم لیگ نون بھی تیار نہیں ہوئی۔ اچھی بات ہے نا، دیکھیں یہ بات لیکن انہوں نے وزیر اعظم تو اور بنا لیا تھا نا، ایک نہیں 2 بنا لیا، تیار نہ ہونا پہلے عباسی صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب۔ نہیں، تیار نہ ہونا ایک اور چیز ہے، مائنس ہونا اور چیز ہے، اور مائنس ہونا ایک اور چیز ہے، اور جو چیز تیار ہو اس سے فائدہ اٹھانا اور چیز ہے۔